جاتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حلیم۔ وہ اللہ جو خود کہہ رہا ہے میں حلیم ہوں، وہ کہہ رہا ہے کوئی ایسا بھی بندہ ہوتا ہے جس کے حلم کی اللہ گواہی دیتا۔ یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا حلم، بس میں بہت تیزی چلوں گا بہت معذرت کے ساتھ۔ تو حلم امام حسن مجتبیٰ، شجاعت الحسینیہ، عصر میں اکیلے حسین کھڑے ہیں 72 دے کے، اتنا بڑا پوری فوج کے مقابلے میں ایک فوج ڈر رہی ہے، یہ اکیلا ڈرنے والا نہیں ہے۔ خواجہ کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے شجاعت۔ توجہ دیکھیں، اہل بیت کی شجاعت مشہور ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھیں، شیعہ سنی سب نے لکھا ہے۔ بنی ہاشم کی شجاعت، سخاوت اور خوبصورتی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، میں بنو امیہ کا کوئی تذکرہ نہیں کروں گا۔ ان کی تینوں چیزیں برعکس تھی، لوگ پہنچ گئے۔ بنی ہاشم کی خوبصورتی مشہور تھی، سخاوت مشہور تھی اور شجاعت مشہور، سب شجاع تھے، دلیر تھے۔ اور اگر کوئی تنہا فوج کے مقابلے میں ہو اور فوج ڈر رہی ہو اور وہ کہتا ہو عبیدک ببابک، پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر، یہ بھوکا پیاسا لشکر کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے۔ شجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ، جملے کو سن لیجئے گا۔ عبادت السجادیہ، کس کی عبادت؟ سید سجاد کی۔ دیکھیں پوری دنیا میں ہر آدمی عبادت کے لیے سکون تلاش کرتا، مجھے تنہائی مل جائے، مجھے عبادت کے لیے وضو کے لیے تنہائی مل جائے، سکون مل جائے۔ کوئی آدمی پریشانی میں عبادت میں تمرکز نہیں کر پاتا، نماز میں تمرکز نہیں ہو، جو پریشان ہو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی۔ ہر انسان عبادت کے لیے پاک جگہ تلاش کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسا ہو جس کے سجدوں کے لیے زمین منتظر ہو، جو پریشان حالت میں عبادت کرے، اللہ کیوں نہ کہے یہ زین العابدین ہے۔ آپ نے غور کیا ہے؟ عبادت السجادیہ۔ عزیزان گرامی، ہر انسان چاہتا ہے سکون ملے گا تو عبادت کروں گا، اور اگر کوئی زندان میں ہو اور وہاں یہ نہ کہے میرا شکوہ ہے میں تنہا کیوں ہوں، میں زندان میں کیوں، وہ کہ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور، نہ سوائے میرے کوئی اور ہے۔ یہ عبادت سجادیہ۔ پھر امام باقر علیہ السلام کی باری آئی تو امام کے علوم مشہور ہیں، میں اپنے انداز سے جلدی جلدی پیش کر دیتا ہوں، میں اس کو مکمل نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں جتنا کوشش کر رہا ہوں تیز چلوں اتنے ہی کندی آتی چلی جا رہی ہے۔ اب سن لیجئے، یہ میری محنت ہے، میں نے 14 سے متعلق خود محنت کر کے اس کو اپنے انداز سے اردو میں پیش کیا، یہ میری سن لیجئے، اگر دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو بے شک خاموش رہیے گا۔ دیکھیں اللہ 14 کو بھیجنے کے بعد منوانا چاہتا ہے، دیکھو جب میرے 14 ایسے ہیں تو میں کیسا ہوں گا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ یہ 14 اس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ آثار بتائیں گے یہ اس کے پاس سے آئے ہیں۔ وہ محمود ہے، اس نے محمد کو بھیجا، وہ اعلیٰ ہے، اس نے علی کو بھیجا، وہ فاطر السماوات والارض ہے، اس نے فاطمہ کو بھیجا، وہ محسن ہے، اس نے حسن کو بھیجا، وہ قدیم الاحسان ہے، اس نے حسین کو بھیجا، وہ معبود و مسجود ہے، اس نے عابد و سجاد کو بھیجا، وہ علیم و خبیر ہے، اس نے باقر العلوم کو بھیجا، وہ اصدق القائلین ہے، اس نے جعفر الصادق کو بھیجا، غیظ و غضب پہ اسے قابو تھا، اس نے موسیٰ کاظم کو بھیجا، مرضات کا مرکز اس کی ذات تھی، مرضیاں اس کی تھی، اس نے علی رضا کو بھیجا، تقویٰ وہ عطا کرتا تھا، اس نے محمد تقی کو بھیجا، نقاوتیں اور پاکیزگیاں اس کے لیے تھی، اس نے علی نقی کو بھیجا، ہیبت اس کی تھی، ہیبت اس کی تھی، اس نے حسن عسکری کو بھیجا، وہ غیب مطلق ہے، اس نے مہدی منتظر کو بھیجا۔